بیت المقدس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیشہ اب یہودیوں کے تسلط میں نہیں جائے گا، یہ میرا یقین ہے۔ دنیا ٹل سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گا۔ حضور فرماتے ہیں خراسان سے ایک جماعت آئے گی، خراسان سے۔ خراسان یہ افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں خراسان سے کالے جھنڈے لے کر کے ایک جماعت نکلے گی اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکومت اور کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لا کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ تنصب بإیلیا، میرے آقا فرماتے ایلیا یہ بیت المقدس کی سرزمین کو کہتے ہیں، جھنڈے وہاں گاڑ دیے جائیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم بیت المقدس دارالخلافہ بن جائے، دارالخلافہ کا مطلب راجدھانی، حکومت کرنے کی جگہ بن جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد دنت الزلازل والبلایا والامور، حضور فرماتے ہیں تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں۔ جب یروشلم کو راجدھانی بنا دیا جائے دارالخلافہ، بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، والبلایا اور بہت ساری بلائیں پھیلیں گی پوری دنیا میں۔ یہ وائرس یہ کنٹینیو آئیں گے، یہ مت سمجھنا کورونا چلا گیا، ہاں یہ سب اب کنٹینیو آنے والی ہیں بلائیں، پوری دنیا میں بلائیں پھیل جائیں گی اور اتنے بڑے بڑے معاملات ہوں گے جن کو تمہارے کانوں نے سنا نہیں ہوگا، حضور نے فرمایا۔ اور یہ دارالخلافہ سے کیا مراد ہے؟ محدثین نے اس میں الگ الگ بحثیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں 2017 میں، ابھی 3-4 سال پہلے کی بات ہے، 5 سال پہلے ان یہودیوں نے اپنی راجدھانی ڈکلیئر کر دی، یروشلم ہے، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہے، اور سارے سفارت خانے جتنے بھی ایمبیسی ہیں انہوں نے سب وہاں پر منتقل کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی سرزمین کو اپنا کیپٹل سٹی بنانے کا اعلان کر چکے۔ اور میرے آقا کی حدیث صادق آ رہی ہے جب وہ راجدھانی بنے گی اب بڑے بڑے زلزلے ہوں گے اور پوری دنیا میں بلائیں پھیلیں گی اور بڑے بڑے معاملات ہوں گے، اور پھر اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ ان کو ذلیل و رسوا کر کے اس زمین سے نکالے گا اور ایک امام برحق کے جھنڈے تلے مومنین جمع ہوں گے۔ پوچھا گیا وہ امام برحق کون ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا، اور اللہ اس کو امام مہدی کی شکل میں بھیجے۔ ہاں یہ زمانہ بہت قریب آ چکا، یہ زمانہ بہت قریب آ چکا۔ میں بارگاہ رب العزت میں آج جمعۃ الوداع میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا اگر زندگی کی سانسیں باقی ہیں تو امام مہدی کی فوج میں ہمیں جگہ عطا فرما، ان کے جھنڈے تلے مولا ہمیں امن و امان عطا فرما دے، دنیا سے ظالموں کے چنگل سے مولا ایمان والوں کو آزادی عطا فرما، کفار و مشرکین کے تسلط سے مومنین کو آزاد فرما دے۔ اے رب ذوالجلال احسن الخالقین، اس ماہ مبارک میں اگر تو ہمیں مولا ان راتوں میں ان دنوں میں عبادتوں کو قبول کیا اور بھیک میں کچھ دے تو مولا صرف اتنا دے دے کہ پوری امت کو مولا خیر و عافیت عطا کر دے، کھوئی ہوئی عزت و وقار عطا فرما دے، ہمارے ناحق قید کیے ہوئے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے، بے قصور جیلوں میں بند ہمارے بچوں کو مولا آزادی عطا فرما دے۔ 1914 سے 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے، برطانیہ انگلینڈ کے مقابل میں۔ تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب ختم کر دیا گیا، خلافت ختم کر دی گئی۔ یہ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے تسلط میں، اس کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی۔ برطانیہ ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے، یہ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے انڈر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلامیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہیں وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا، 4000 لوگ پہلے آئے، 4000 لوگ آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان ظالموں نے اقوام متحدہ UN کی مدد سے یہ اعلان کر دیا پوری دنیا میں کہ اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔
बात दर हकीकत ये थी कि यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में ये बिल पास हुआ था कि यहूदियों को भी रहने दिया जाए, मुसलमानों को भी। इस फिलिस्तीन के दो टुकड़े किए जाएंगे, एक मुसलमान फिलिस्तीन बनाएंगे और एक यहूदी इसराइल बनाएंगे। आज भी ये अक़वाम मुत्तहिदा यूएनए का ये बिल आज भी मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा से ये बिल पास हुआ, यहूदी तो मान गए, लेकिन पूरे अरब के मुसलमान इसके खिलाफ थे कि अरबों के बीचों बीच एक यहूदी रियासत कैसे कायम हो सकती है, ये हमारा मुकद्दस मामला है, मुकद्दस सरजमीन से हमारा ताल्लुक है। एहतजाज करते रहे, लेकिन इन यहूदियों ने माल के जरिए, औरतों के जरिए सारे अरब मुल्कों के जो बादशाह थे इन तक अपना तसल्लुत जमा लिया। कई ऐसे अरब बादशाह हैं जिनकी बीवियां यहूदी हैं, उनके घरों तक ये पहुंच गए और उनको ऐसा न्यूट्रल कर दिया कि अब वो फिलिस्तीन के बारे में बात ना करें। हुआ ये कि इजराइल तो बन गया, लेकिन आज तक फिलिस्तीन नहीं बन सका। फिलिस्तीन का वजूद दुनिया नहीं दिखाती, गूगल में चेक करो तो नहीं बताता, फिलिस्तीन कोई जगह नहीं। मेरे अजीजों, हर 10-10 साल पर ये जमीन को हड़पते आज पूरा वो अर्ज़ मुक़द्दस जिसको फिलिस्तीन कहा जाता है 90% यहूदियों के कब्जे में आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा से ये भी बिल पास हुआ था कि आधा कर लिया जाए, इजराइल एक रियासत, फिलिस्तीन एक रियासत, लेकिन बैतुल मुक़द्दस जो है, मस्जिद अक़सा, वो दोनों के अंडर में नहीं रहेगी, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर में, ये खुद मुख्तार रहे, क्योंकि यहाँ यहूदियों का भी ताल्लुक है, ईसाइयों का भी है, मुसलमानों का है, सबको यहाँ आना जाने की इजाजत रहेगी, किसी के अंडर में नहीं रहेगा। ये पास हुआ था, लेकिन आज हालात ये है कि इस बैतुल मुक़द्दस की दीवारों पर, दरवाजों पर ये वहशी जालिम इजराइली बंदूक ताने आज भी खड़े हुए। ये जिसे अंदर जाने दें वो जाएगा। पूरी दुनिया अपनी आंखों से देख रही है इनकी खयानत, इनकी गद्दारी को, लेकिन कोई एक जुमला तक नहीं कहता कि इजराइल दहशतगर्द है। आपको मैं आंकड़े अगर बताऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। इन्होंने फिलिस्तीन के मुसलमानों में से अब तक 2.5 लाख सिर्फ बच्चों को कत्ल किया है इन इजराइलियों ने। आज भी ये डेटा मौजूद है, इंटरनेट पे मौजूद है, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स है, उन्होंने शो किया। अक़वाम मुत्तहिदा की भी रिपोर्ट मौजूद है कि फिलिस्तीन के कितने मारे गए। इन दोनों की जंग में 24 लोग अगर मारे जाते हैं तो 23 फिलिस्तीनी होते हैं, एक इजराइली होता है। फिर भी दहशतगर्द फिलिस्तीन है, आतंकवाद फिलिस्तीन है। मेरे अजीजों, ये दुनिया जो दोहरा खेल खेल रही है, इसको कौन बताएगा आखिर? वहां जुमा की नमाज पढ़ने के लिए मोमिनीन आज भी जाते हैं, उन पर गोलियां बरसा दी जाती हैं, लेकिन उन जियाले मुसलमानों को हजारों सलाम जो तलवारों के साए में भी मेरे मौला की इबादत खुशू खुजू से करते। मैं खुद गया और देखा हूँ, छोटे छोटे से बच्चे, 6 साल के, 8 साल के बच्चे मिलने के लिए आते हैं और ये पूरे असलहे में लेस फौजी खड़े रहते हैं। छोटा सा बच्चा उनकी गन को यूं घुमाता है और मस्जिद में अंदर आता है, ऐसा लगता है जैसे वो खिलौने को पकड़ रहा है। मेरे अजीजों, ये भी हदीस पाक के जरिए से मैं बताता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का एक हिस्सा कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, कयामत तक बातिल से लड़ता रहेगा, और उनकी मुखालिफत करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा, और दुनिया में कोई बला भी फैले तो इस जमात पर कुछ असर नहीं होगा। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत का वो हिस्सा कौन है? मेरे आका फरमाते, बैतुल मुक़द्दस के आसपास रहने वाले मोमिनीन की जमात। उनकी फजीलत में मेरे आका ने फरमाया, क़यामत तक लड़ते रहेंगे, क़यामत तक, और उनकी खिलाफ करने वालों का उन पर कुछ भी असर नहीं होगा। और हम देख रहे हैं, अरे बड़ी बड़ी इमारतें एक बम से गिरा दिया, दूसरे दिन उनके आसपास इनकी गाड़ियां भी चल रही हैं, दुकानें भी चल रही हैं, बाजार भी चल रहा है। कल रात को फायरिंग हुई, 50 लोग बैतुल मुक़द्दस से उठा करके लाशें ले गए। दूसरे दिन जा करके देखे तो असर के बाद औरतें अपने बच्चों के साथ रोटियां, सैंडविच खाती हुई बैठी। मतलब यह है कि न मौत का उनके अंदर खौफ है, न जालिमों के तसल्लुत का डर है। हाँ, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से होता है कि मौला जब किसी का दिल कुशादा करे तो बड़े बड़े पहाड़ों से भी उन्हें डर नहीं लगता। और एक हदीस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सय्यिदुल बुक़ाई बैतुल मक़दिस, सय्यिदुस सख़रति सख़रतु बैतुल मक़दिस। हुजूर ने फरमाया, पूरी रुए जमीन का सरदार जो हिस्सा है वो बैतुल मुक़द्दस का हिस्सा, सरदार हिस्सा। और गुंबदों में अगर सरदार गुंबद है तो बैतुल मुक़द्दस का गुंबद है, ये मेरे आका ने फरमाया। और हुजूर फरमाते, तुम देखना कि आखिर जमाने में सारे लोग उस जमीन की तरफ हिजरत कर जाएंगे। जब ऐसी हिजरत का वक्त आ जाए, हुजूर फरमाते, फलज़महुम, तुम लाजिम पकड़ लेना, उस जमात के साथ चले जाना, क्योंकि खैर पूरी दुनिया में सिर्फ वही होगा और कहीं नहीं होगा।
اور آج جو حالات دیکھ رہے ہیں نا، یہودیوں کا تسلط ہے، ان کا قبضہ ہے، میرے عزیزوں چند دنوں کی بات، میں قرآن سے اور حدیث سے وقت ہوتا تو میں آج، چونکہ یہ جمعۃ الوداع ہے اور یوم قدس کے نام سے پوری دنیا آج منا رہی ہے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے یہ باتیں رکھی ہیں۔ بیت المقدس کیا؟ اب سنو ایک اور حدیث، یہاں تک تم پریشان ہو چکے ہوں گے، اتنے پریشان ہو چکے ہوں گے کہ کبھی قبرستان کی طرف سے گزر رہے ہوں گے تو حضور فرماتے تم قبروں والوں کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرو گے کاش اس کی جگہ میں ہوتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ وہ فتنوں سے بچ کر چلا گیا، ہم سے پہلے چلا گیا، اب محفوظ سویا ہے، اور ہم روزانہ ایک نئے فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ کیفیت آئے گی ایمان والوں پر، اور اتنا ہی نہیں، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنوں پر جو شر کا زمانہ آئے گا وہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا میں قرآن کے صرف لفظ باقی رہ جائیں گے، قرآن نہیں رہے گا، لفظ باقی رہ جائیں گے، اور مسلمانوں میں نمازوں سے دوری، یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، قرآن تک ان کے بیچ میں نہیں رہے گا، قرآن کے لفظ رہ جائیں گے۔ کا مطلب یہی ہے کہ قرآن تو موجود ہے لیکن کتنوں کے پاس ہے؟ پاس میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پٹھے والا، پیپر والا قرآن وہ تو گلے میں بھی لٹکا کر کے گھومو، اس سے کیا ہونا ہے؟ جب قرآن نہ پڑھنا آتا ہے، نہ سمجھ آتی ہے، نہ عمل کرنا آتا ہے، تو کیا یہ آج حالت نہیں ہے؟ قرآن کتنے کے پاس، کتنے لوگوں کے پاس؟ مجھے عجیب و مضحکہ لگتا ہے، لوگ قوالیوں میں تو جھومتے ہیں اور قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو انہیں کچھ نہیں اثر ہوتا، ان کو تو لگتا ہے کب ختم ہو رہی ہے، قرات کتنی لمبی کر رہے ہیں مولانا صاحب، نماز میں لمبی قرات ہو رہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، تمہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تو تم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ رکعت کب ہو رہی ہے، اکا دکا جس کو قرآن ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ان پر آئے گا کہ ان کے پاس قرآن ہی نہیں ہوگا، تو صحابہ ڈر گئے، اتنا شر آئے گا ان کے پاس۔ حضور نے یہ بھی فرمایا چرواہے لوگ ہوں گے، کم ذات کے لوگ ہوں گے، لیکن بڑی بڑی عمارتیں بنا کر سجا رہے ہوں گے، سب گھروں کی زیب و زینت میں لگے ہوں گے، آرائش میں لگے ہوں گے۔ آج یہ تو دیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ بھی فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کر حکومت بھی کریں گے، وہ سب علامات آج دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ہر چھوٹا بڑا، بڑے لوگوں کی بات تو الگ ہے، ایک چھوٹا سا آدمی بھی آج سب اس زیب و زینت میں لگا ہوا ہے۔ مسجدیں سجا دی جائیں گی اور اس میں نمازی نہیں رہیں گے، سب مسجدیں ماربل کی ہیں، سب مسجدوں میں قالین ہے، تقریباً مسجدوں میں اے سی ہے، سب آرام دہ چیزیں سب، لیکن سجدہ کرنے والوں کے لیے مسجدیں ڈھونڈ رہی ہیں۔ نہیں، یہ وہ زمانہ آئے گا، نبی پاک نے جب یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو سوال کر رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب میں نے اتنی علامتیں جو بتائی، ڈر اور خوف لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ ڈر اور خوف ہے کہ نہیں؟ کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ ہم کو مومن ہونے پر تانا دیں گے، اور اتنا ہی نہیں، حضور نے یہ بھی فرمایا قتل عام بڑھ جائے گا، حرج بڑھے گا، لالچ کی بنیاد پر 100 لوگ ہوں گے تو 99 قتل ہو جائیں گے، ایک بچ جائے گا، اتنے زیادہ قتل عام، موتیں زیادہ ہونے لگ جائیں گی۔ اب یہ سب تھا جو شر کا زمانہ ہے، تو حضرت حذیفہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شر کے بعد کوئی خیر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں آئے گا، جب پوری دنیا میں اس طرح کا ظلم عام ہو جائے گا اللہ امام مہدی کو پیدا فرمائے گا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا، یہ خیر کا زمانہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مہدی کو اللہ پیدا فرمائے گا اور مہدی پوری امت کو جمع کرے گا اور پوری دنیا میں صرف ایک کلمہ گونجے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ حدیث پاک میں نے پوری سنائی جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس شر کے بعد ایک خیر آنے والا ہے، لیکن اس خیر کے آنے تک ہمیں انتظار تو ہے، یہاں تک کہ لوگ بھول چکے ہوں گے دین کو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام مہدی کے ظہور سے پہلے جو چیزیں ہیں اس کے لیے ارشاد فرمایا کہ لوگ دین پورا بھول چکے ہوں گے، قرآن ان کے بیچ میں نہیں ہوگا، تب امام مہدی آئے۔ دعا تو ہم یہ کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام مہدی کا زمانہ عطا فرمائے۔ ہر ایک کی خواہش ہے جو امام مہدی کا ظہور اور تذکرہ سنتا ہے وہ ایک پرچم تلے پوری دنیا جمع ہوگی، وہ دور کیسا ہوگا؟ اس چیز کے لیے تمنا تو سب کرتے ہیں، لیکن دعا یہ بھی کرو اس دور کے پہنچنے تک، یہ جو شر کا زمانہ، یہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ اس میں صبر اور استقامت عطا فرمائے۔ جو اس میں سے بچ کر نکلا وہ ایمان والا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج کے حالات میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 دجالون 30 كذابا، یعنی حضور فرماتے 30 کے قریب دجال آئیں گے۔ وہ جو کانا دجال ہے وہ بعد میں آنے والا ہے، وہ حدیث وہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت حذیفہ کی جو حدیث ہے، پھر سے شروع سے میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے کہا ہم کفر میں تھے، جہالت میں تھے، اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا اور ہم خیر میں آئے، اسلام میں، تو یا رسول اللہ اس خیر کے بعد کوئی شر ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں، وہ شر آئے گا
میں نے بتایا شر. پھر امام میں حضرت حذیفہ نے پوچھا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں آئے گا. امام مہدی کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، پیدا فرمائے گا. پھر حضرت حذیفہ نے فرمایا وہ خیر کے زمانے کے بعد پھر شر آئے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنا شر آئے گا کہ قیامت آئے گی اور تم رب سے ملاقات کرو. یہ آخری دور ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ امام مہدی کے دور کے بعد پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا. وہ زمانہ لمیٹڈ ٹائم کا ہے. اس کے بعد پھر شر آئے گا، اور ایسا شر آئے گا کہ پوری روئے زمین پر کوئی کلمہ پڑھنے والا ہی نہیں رہے گا. قیامت ایمان والوں پر نہیں آئے گی، اتنی بات یاد رکھو. پوری روئے زمین پر ایک بھی ایمان والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت صرف اور صرف کفار و مشرکین پر آئے. قیامت وہ سب سے بڑی آزمائش. بہرحال جن آزمائشوں سے ہم آج گزر رہے ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبرو، صبر کرو، صبر کرو. صبر دو قسم کا ہے، صبر علی المصائب، صبر علی المعاصی. مصیبتوں پر بھی صبر کرنا ہے، یہ آسان ہے. جو بڑا صبر ہے نا وہ دوسری قسم کا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو. صبر، مشقت آئی، مصیبت آئی، کوئی اس طرح سے گھر گیا پریشانیوں میں کہ نکلنا مشکل ہے، یہ سب اس کو کہتے ہیں صبر علی المصائب. مصیبتوں پر صبر کرنا یہ چھوٹا ہے. اور بڑا صبر کیا ہے؟ خواہشات نفسانیاں اور گناہوں پر صبر کرنا، یہ بڑا صبر ہے. یہ بڑی آزمائش ہے. دنیا تمہارے سامنے سب اوپن کر کے لائے گی، ہر چیز کھول کر لائے گی. ایک حدیث پاک یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے تم پر، ایسے ظاہر ہوں گے کہ شام میں مومن ہوں گے، صبح کافر ہو جائے. صبح مومن ہوں گے، شام میں کافر ہو جائے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور فتنوں کا ظہور ایسا ہوگا، اتنی آزمائش ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں ایک فتنہ دوسرے فتنے کو اچھا کر کے دکھائے گا. یہ اچھی چیز ہے، یوز کرنے والی چیز ہے. یہ بہت سارے لوگ ان فتنوں کو بہتر سمجھ کر کے اس میں ملوث ہو جائے. یہ سب قیامت کی نشانیوں میں. اب ان تمام باتوں کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شر کے بعد خیر آیا، خیر کے بعد شر، شر کے بعد خیر، پھر خیر کے بعد شر، لیکن جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ جب جب شر کا زمانہ آئے آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو بندہ یہ کہا جو قرآن کی آیت میں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا ہمارا رب، کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہمارا رب، حضور فرماتے ہیں پھر اس پر جم گیا، پھر اس پر جم گیا. اس کے بہت لوازمات ہیں، یہ بولنا آسان ہے. ہم نے یہ کہا ہمارا رب اللہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑی طاقت و مالک ہے، یہ کہا اور اس پر جم گیا. اس کا مطلب ہے اپنے ہر شے میں یہ مانتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا. اس پر جمع رہ گیا. پھر دوسری چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخرت پر، آخری دن پر اللہ سے ملاقات کرنے کو سب سے زیادہ یقین رکھتا ہو، ان شر کے زمانے میں وہ محفوظ رہ جائے. دو ہی باتیں فرمائی حضور نے، ایک اللہ پر یقین رکھا ہو کہ جو کچھ بھی ہوگا میرے رب کی مرضی سے، اور دوسرے آخرت کے دن پر. یہ بہت اہم بات ہے. تم کو اگر یقین ہو جائے کہ مجھے آخری دن کھڑا ہونا ہے میرے رب کے حضور، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس کا مطلب جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو ذرہ برابر، ذرہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہوا میں جب اڑتی ہوئی چیزیں ہیں نا، اس میں باریک جو سب سے باریک چیز ہوتی ہے اس کو ذرہ کہتے ہیں. وہ پکڑ میں بھی نہیں آتی، جو ہوا میں دکھتی. کبھی دھوپ میں آپ دیکھنا دھول کے جو ذرے ہوتے ہیں اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے تم اگر اس ذرے کے برابر بھلائی کیے ہوں گے، قیامت کے دن اللہ وہ بھی سامنے لائے گا، دیکھو گے تم اس کو، اور اتنی برابر برائی کرے ہوگے وہ بھی اللہ تمہارے سامنے لائے. اس آخرت کے دن پر اگر تمہارا یقین ہو تو فتنوں کے زمانے میں بندہ بچ جائے گا. اللہ کی ذات پر یقین ہو، آخرت پر یقین. میں ایک بات کہتا ہوں، حضرت محبوب الہی کے پاس ایک بندہ آیا تھا، ان کا مرید تھا. اس نے کہا کہ حضور انسان ہے، خواہشات ہے، تمنائیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار تو گناہ کرنے کی خواہش آتی ہے، بہت زیادہ آتی ہے، تو اتنی پرمیشن تو ہونا چاہیے، تھوڑا بہت گناہ کر لے آدمی، اجازت کے ساتھ کر لے. کرتا تو ہے لیکن پکڑ ہو جاتی ہے اس پہ. اس نے سوال یہ کیا کبھی کبھار گناہ کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے، اجازت ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تو چاہیے. او مرید تو پھیل گیا، حضرت نے کہہ دیا ہے، لیکن انہوں نے کہا دو شرطیں. اس نے کہا جلدی بتائیے حضرت کیا شرطیں ہیں؟ انہوں نے کہا گناہ کرنا ہے، اگر برائی کرنا ہے تو پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی سلطنت سے باہر جا کے کرے. پوری کائنات اس کی سلطنت میں ہے یا نہیں؟
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن میں بے شمار کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کی. لیکن سلطان الاولیاء محبوب الہی کہتے ہیں کرنا ہے تو ٹھیک ہے، ایک شرط تو یہ ہے اس کی سلطنت سے باہر نکل کر کے کر. کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، کہاں جاؤں گا؟ جہاں بھی جائے وہ اس کی بادشاہت ہے. لیکن دوسری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسری یہ ہے کرنا ہو گناہ تو اس وقت کرے جب تیرا رب سو رہا ہو. اس نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ حی اور قیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہر شے کو اپنی قدرت سے قائم رکھنے والا. اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے واللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں سے وہ باخبر ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھیں جو خیانت کرتی ہیں اللہ وہ بھی دیکھ رہا ہے. تمہارے دل میں جو وسوسے گزر رہے ہیں اللہ اس سے بھی باخبر ہے. کوئی چیز نہیں بچی. وہ کب سوئے گا؟ نہیں. سونے والے خدا پر تو ہم ایمان ہی نہیں رکھتے، سونے والے خدا پر ہم ایمان نہیں رکھتے. وہ کوئی اور ہوگا، 6 مہینے سوتا ہوگا، 6 مہینے جاگتا ہوگا. میرا رب لا تأخذہ سنۃ ولا، نیند اور اونگ کا تو ادھر گزر ہی نہیں ہے. جس کائنات کو پورا وہ اپنے کن سے چلاتا ہو اس کے بارے میں نیند کا شائبہ بھی نہیں. تو دو باتیں جو محبوب الہی نے فرمائی، مرید تنگ رہ گیا. کہا کہ حضور ناممکن بات ہے، نہ میں اس کی سلطنت سے باہر جا سکتا ہوں، نہ کوئی ایسا وقت آنے والا ہے جب اس کو اونگ آئے یا نیند آئے. تو آپ نے فرمایا تو پھر شرم کر، اس کی سلطنت میں اس کے دیکھنے کے وقت تو کیسے کر سکتا ہے؟ بچ جا. اس کے بعد پھر دوبارہ سوال نہ کرو. میرے عزیزوں ان فتنوں کے دور میں، شر کے زمانے میں اگر تم بچ سکتے ہو تو یہ ایمان کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جاؤ. اور دوسری بات حضور نے فرمایا یؤمن بالآخرہ، آخرت کے دن پر وہ ایسا یقین کامل رکھتا ہو کہ مجھے وہاں تو اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے. بہرحال آج مجھے صرف یہ حدیث پوری بیان کرنی تھی. جو حالات آج پیش ہیں، لوگ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں، نروس کہ کیسا کیسا دور آ رہا ہے، اتنے مارے جا رہے ہیں، اتنے کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ایک ایک چیز پر. میاں ابھی تو تم مسجدوں، خانقاہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اللہ کی ذات پر تنازعات قائم کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے. وہ دور بھی آئے گا تمہارے کلمہ طیبہ پر، تمہاری زبان پر لوگوں کو اعتراض ہوگا، سوال ہوگا. آ بھی گیا تمہاری اذانوں پر سوال، تمہاری نمازوں پر. آج یہ ساری چیزیں جو ہے آزمائش سے تم گزر رہے ہو. یہ وہ شر کا زمانہ ہے جس میں تمہیں صبر رکھنا ہے. اور صبر دونوں قسم کا، مصیبتوں پر بھی صبر کرو اور معاصی پر، گناہوں پر بھی صبر کرو. دونوں چیزیں. نوجوان طبقے کی ذمہ داری بڑھ جاتی. میرے عزیز بچوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ رمضان کا آخری عشر، آپ اللہ کی ذکر کی مجلس میں آئیں. خدا را رسول پاک کا واسطہ دیتا ہوں، تمہارے دو چھوٹے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی جو اگلوں پہ نہیں تھی، آج تم پر ہے. تمہاری پوری جنریشن جو بعد آنے والی ہے وہ تمہارے ہر نقل و حرکت کو دیکھے گی اور اس کو کاپی کرنے والی ہے. تم بزدل رہو گے تو نسلیں بزدل ہوگی، تم گنہگار عیاش رہو گے تو تمہاری نسلیں اسی طرح سے پیروکار بن جائیں. تمہارے ان کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری. کیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت بھی نہیں ہے تمہیں کہ اپنے عیش و عشرت کو ٹھوکر مارے ہو؟ دنیا جو چاہتی ہے ویسے نہ بن کر کے آمینہ کا لال جیسا چاہے ویسے بن جائے. کیا اتنی چیز قربانی ہم نہیں دے سکتے اس دور میں جہاں لوگ تمہارے رب پر سوال کریں، قرآن پاک کو جلا دیا جائے، تمہارے بزرگوں کی قبریں اکھاڑنے کی بات ہو؟ اب بچا کیا تمہارے ہو؟ کیا یہ دور تمہارے تاش کے پتوں پر بیٹھنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارے شراب پینے کا اور جوا کھیلنے کا دور ہے؟ کیا یہ دور تمہارا پورا 24 گھنٹے انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کا وقت ہے؟ تم سے سوال ہوگا ہر گھڑی کے بارے میں، ہر لمحے کے بارے میں سوال ہوگا. اور ایک بات یہ بھی یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے. جیسے چرواہا اپنی بکریوں کا نگہبان ہوتا ہے، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر آدمی سے اس کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا قیامت کے دن. تیری اولاد کیوں بگڑی؟ تیری اولاد غلط راستہ کیوں اختیار کی تیرے انڈر میں تھی؟ تمہاری بہنیں، تمہاری بیویاں، تمہاری بچیاں، یہ تمہارے ماتحت ہیں، تم ان کے مسئول ہو، ان کے ذمہ دار ہو. ان کے غلط قدم کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا. ماحول کو بنانے کے لیے تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. اسی لیے ان فتنوں کے دور میں ایک ہی جگہ سے روشنی ملتی ہے، وہ گنبد خضرا سے. ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزو، دنیا جس کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے نا، وہ دنیا ان کو دیکھتی بھی نہیں. جس کو دکھانے کے لیے لوگ کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں
پوچھا کہ یہ اتنے ناک نقشے یہ ساری چیزیں تیرے چینج ہو گیا, حلیہ بدل گیا؟ کہا میں فلاں کا فین ہوں, ایکٹر کا, ایکٹریس کا, پتہ نہیں کس کا فین, اسی کی طرح سب کچھ بنانا. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں, جس کی تم نقل و حرکت کر رہے ہو, جس کی کاپی کر رہے ہو, کیا وہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ کیا وہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ دیکھ کر کے کبھی خوش ہو رہا ہے؟ کبھی تیری خیریت پوچھا؟ لیکن قسم رب ذوالجلال کی, پوری کائنات کے چپے میں کہیں پر بھی رہو, میرے مصطفیٰ کے اخلاق پر جو عمل کر رہا ہے وہ تاجدار مدینہ اسے دیکھ رہے ہیں, وہ اسے دیکھ بھی رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. اور یہ بھی فرمایا بزرگوں نے, حضور کی سنتوں پر چلنے والا, دنیا کے تانے برداشت کرنے والا, لوگوں کی گالیاں سن سن کر کے جینے والا, لوگ اس کو دقیانوسی کہتے ہیں, فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں, پرانے خیالات کا کہتے ہیں, سب طرح کی چیزیں برداشت کرتا رہا, لیکن اپنے حلیوں کو چینج نہیں کیا, اپنی تعلیمات کو نہیں چینج کیا, کچھ نہیں بدلا. تھکا ہارا گالیاں کھا کر جس دن اس کا انتقال ہوتا ہے, بزرگوں نے فرمایا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے قبر میں آنے سے پہلے تشریف لاتے ہیں اور منکر نکیر سے کہتے ہیں ذرا آہستہ سے سوال کرنا, بڑا تھک کر کے میرا غلام آ رہا ہے, میں مروں تو میرے آقا, یا ملائکہ سے کہنا کہ کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی ہے, زندگی گزارو تو وہ گزارو. دنیا کے تانے ان فتنوں کے دور میں برداشت کرنا سیکھ جاؤ. لوگ تمہارے اخلاق پر انگلیاں اٹھائیں, تمہارے سچ بولنے پر بھی تانا ہوگا, تمہارے ایمان پر قائم رہنے پر بھی تانا دیں گے لوگ, تمہاری اچھی باتوں پر تانا دیں گے کہ اس کی زبان تو دیکھو, ملا بن گیا, مولوی بن گیا, مولانا جیسی باتیں کرنے لگ گیا, یہ تانے دینے لگ جائیں گے لوگ. 2 حدیث کیا نوجوان سنائے گا, اس کو کہتے ہیں علامہ بن گیا, مولوی بن گیا ہے. یہ دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا, اتنا ہی نہیں کہ مولوی مولانا کہہ کر کے تانا دیں گے, ایسا دیکھیں گے جیسے ایک زنا کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے. یہ حدیث ہے کتاب الملاحق والفتن میں, ابو نعیم نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے. اس لیے میرے عزیزو, اس دور کا مقابلہ کرنے کے لیے, اس دور کے چیلنجز کو آپ کو بتانا یہ ضروری تھا, میں نے بتایا. اس دور میں اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو محفوظ رہ سکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ بندہ جو یہ کہا میرا رب اللہ ہے اور اس پر جم گیا, چاہے کچھ بھی ہو, اب میرا رب اللہ ہے. تم میرے سینے پر چڑھ کر کے بولو, میری گردن پر تلوار رکھ کر کے بولو, میں نے کہا ہے میرا رب اللہ ہے تو اللہ ہی. یہ اس پر قائم رہنا, اور دوسری چیز آخرت پر قائم رہنا. اللہ تعالیٰ اس شر کے زمانے میں ہماری حفاظت فرما, اس شر کے دور میں مولا ہماری جانوں کی, ہمارے مالوں کی اور ہمارے اعمال اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. خصوصیت کے ساتھ پوری دنیا بھر میں کچھ واقعات ایسے ہوں گے جو تمہارا دل دہلا دیں, وہ ہوں گے, وہ بھی آزمائش, وہ بھی آزمائش. مجھے ایک بات یاد آتی ہے, ایک خاتون جو صرف اور صرف مسلمان ہونے کے ناطے امریکہ کی جیل میں قید, اور کتنے سالوں بیت گئے, 25 سال کے قریب. اس خاتون کو دانت تک توڑ دیے گئے, ذہن تک معذور کر دیا گیا, ہر چیز. اس خاتون نے اپنی بہن کو ملاقات میں ایک بات یہ کہی تھی. بہن ملنے کے لیے گئی تو اس خاتون نے کہا کہ جیل کی اذیتیں بہت سخت ہیں. میں جانتا ہوں میرے عزیز, ایک دن 1 سال کے برابر کٹتا ہے. میں جس جیل میں رہ کر کے آیا وہاں پر لوگ 22 سال سے اندر, کتنوں کے گھر اجڑ گئے, ختم ہو گئے, کتنوں کے گھر والے انتقال کر گئے, وہ آ نہ سکے, کتنوں کی اولاد بکھر گئی, کچھ تو ایسے کمپرومائز کر کے رہ گئے کہ اب ہماری زندگی کا خاتمہ انہی 4 دیواروں کے اندر. کچھ برداشت نہ کرتے ہوئے رسیاں لٹکا کر کے اپنے آپ کو پھانسی پر جھول گئے. حالات بڑے سخت, بہت سخت آزمائش کا دور. ایک خاتون جو ایمان کی بنیاد پر, اسلام کی بنیاد پر قید میں گئی, اذیتوں پر اذیتیں دی گئی, اتنی اذیتیں کہ پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہیں تھی, اتنی چھوٹی بیرک دی گئی. اس میں 20 سال کٹ گئے ہوں. بہن نے ایک بار پوچھا کہ یہ اذیتیں جو اتنی سخت گزر رہی ہیں, تو وہ ہنس کر کہنے لگی کوئی بات نہیں, میں خود بھی گھبرائی ہوئی تھی بہت, لیکن اس چھوٹی سی 4 دیواری کے اندر بہت تھک کر کے ایک دن سوئی تو خواب میں رسول پاک تشریف, برداشت سے زیادہ ہو گیا تو میرے مصطفیٰ تشریف لائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا کہ آقا یہ زمانہ کب ختم ہوگا, میری آزمائش, یہ میرا امتحان کب ختم ہوگا, اتنی اذیتوں سے گزارا جا رہا ہے, یہ کب ختم ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا خاتون یہ تیری آزمائش تھوڑی نہ, یہ امت کی آزمائش ہے. دیکھا جا رہا ہے کہ امت مزے لے کر سو رہی ہے, تم کیا سمجھتے ہو یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے روز ہلاک ہو رہے ہیں بل بلاتے ہوئے, آگ کے گولوں کے نیچے ان کی صبح و شامیں ہوتی ہیں, ان کی چیخوں کو دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ایک علاقے کا جھگڑا ہے. میں کہتا ہوں پوری کائنات کے مسلمانوں کا یہ امتحان ہے, آزمائش ہے. تم فزیکلی ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی زندگی تبدیل کرو تاکہ تمہاری دعائیں بار اجابت سے ٹکرائیں. اللہ کی بارگاہ میں
तुम्हारी दुआएं तो जाए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये आखिरी अशरा है, मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमाए। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है, रमजान कैसे। लेकिन इन सब हालात के बावजूद जो खबरें आती हैं कि ना वो अजान में कम हुए हैं ना नमाज में, वह दुखती हुई आवाज में दर्द के साथ अजानों के साथ भी अपने ईमान को कायम रखे हुए हैं। एक बड़ी आजमाइश है। मैं इसलिए जज्बात में बोलता हूँ कि दर्द होता है, तकलीफ होती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर से अपने लहजे में कहता हूँ, कुछ कुत्तों को इन बातों पर यह तकलीफ अगर होती हो कि कहीं और तकलीफ हो रही है तो आपको बोलने की क्या जरूरत, तुम्हें पता ही नहीं ईमान किसे कहते हैं। मेरे आका ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कमसली जसदिन इज़ा इश्तका अज़मुन तुदआ लहु साइरुल जसद बिस्सहरी वल उम्मा। हुजूर फरमाते पूरे मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है, एक अज़ू को तकलीफ हो तो पूरे जिस्म